السلام علیکم۔ اگر آپ سعودی عرب میں فلی فنڈڈ اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور $1000 وظیفہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سعودی عرب کی معروف یونیورسٹی کنگ عبداللہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کی طرف سے فلی فنڈڈ اسکالرشپ کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان سے بھی میلز اینڈ فیمیلز اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ماہانہ وظیفہ جو ہے وہ $1000 ملے گا، جو کہ پاکستانی تقریباً 3 لاکھ یا 4 لاکھ روپے بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو فری رہائش، آنے جانے کے اخراجات، فری ٹکٹ اور بھی بینیفٹس دیے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ڈیجی ہیلتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اسکالرشپس اور کوئی بھی اور اپرچونٹی آتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بھی پہنچ جائے۔ تو جی یہ یونیورسٹی کا جو نام ہے وہ کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، جس کو KAUST فارم میں لکھا جاتا ہے۔ ریسرچ انٹرنشپ پروگرام 2026 کا اعلان کیا گیا ہے، جو کہ فلی فنڈڈ ہے۔ VSRP انٹرنشپ بھی اس کو بولتے ہیں۔ اس کی جو کاسٹ ہے، اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ کو $1000 منتھلی اسٹائپنڈ ملے گا۔ یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی۔ اس کے علاوہ آپ جب وہاں پر چلے جائیں گے A to Z یہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے، آپ لوگوں کا 1 روپیہ بھی یہاں پر خرچ نہیں ہونا، الٹا آپ لوگوں کو $1000 دیا جائے گا۔ جو اس کے بعد آپ لوگوں کو پرائیویٹ بیڈ روم اینڈ باتھ روم دیا جائے گا، یعنی کہ آپ کو جو روم دیا جائے گا اس کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بھی ہوگا اور آپ کا اپنا الگ سے ہوگا، آپ کسی کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کریں گے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ ایئر فیئر ٹو کاسٹ اینڈ بیک، یعنی کہ آپ کو آنے جانے کی جو ٹکٹس ہیں وہ یہ یونیورسٹی پرووائڈ کرے گی، وہ بھی یونیورسٹی کے اخراجات میں سے ہی۔ آپ پاکستان آ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، اس کے سارے اخراجات آپ کو یونیورسٹی دے گی۔ لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے کہیں آنا جانا چاہ رہے ہیں، ایکسٹرا کہیں گھومنے پھرنے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کا پھر اپنا ہوگا کاسٹ۔ باقی ویسے آنے جانے کا جو اخراجات ہے وہ آپ کو یونیورسٹی پرووائڈ کرے گی۔ اس کے بعد ہے سوشل اینڈ کلچر ایکٹیویٹیز، اس میں آپ کو سوشل اور کلچرل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ایکسیس ٹو کور لیبارٹریز اینڈ میجر ریسرچ اینڈ کمیونٹی فیکلٹیز، آپ لوگ یہاں پر آپ کو ریسرچ کے لیے لیبارٹریز اور کمیونٹیز کا یہاں پر ایکسیس دیا جائے گا۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے انٹرنشپ پہ اس یونیورسٹی کی طرف سے کمپلیٹ کی ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ فیڈ بیک بھی یہاں پر لیا گیا ہے، جیسے کہ پروگرام ریٹ جو ہے وہ 99.3% ہے آؤٹ آف 10۔ اسی طرح سے پروگرام ریٹ اوورسیز کا جو ہے وہ 4.9 ہے آؤٹ آف 5۔ کاسٹ کا اپنا جو ہے وہ ریکمینڈ 100% اور اوور آل ایکسپیرینس بھی 100% ہے۔ ایکسیڈڈ ایکسپیکٹیشن 75% ہیں۔ کل ملا کے یہ کہ یہاں پر یہ ایک بالکل ٹرسٹڈ یونیورسٹی ہے، آپ لوگ یہاں جائیں گے تو آپ لوگوں کو فائدہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب ہم اس کی انفارمیشن دیکھ لیتے ہیں۔ کی انفارمیشن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شاید پہلے بھی کہ یہ 2 سے 6 ماہ تک کا ڈیوریشن ہوگی اس انٹرنشپ کی۔ اس کے بعد انٹری ریکوائرمنٹس کیا ہیں وہ میں آگے آپ لوگوں کو جا کر بتاتی ہوں۔ اپلیکیشن ڈیڈ لائنز آل ایئر اراؤنڈ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ پورے مطلب کہ کہہ لیں کہ سال میں کبھی بھی اس انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اوپن ہی رہتی ہے، اس کی کوئی لاسٹ ڈیٹ نہیں ہے، اس کی کوئی اوپننگ ڈیٹ نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں اس انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کی سلیکشن ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو بلا لیا جائے گا، یعنی یہ ہمیشہ اپرچونٹی اوپن ہی رہتی ہے۔ اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے اب وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں کچھ اس طرح سے ہے کہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ان 3rd ایئر اور ابو ماسٹرز اسٹوڈنٹس، یعنی آپ BS کر رہے ہیں یا ماسٹرز کر رہے ہیں، آپ 3rd سیمسٹر میں ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور یہ پڑھ لیا ہے آپ نے تو آپ اس انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ 3rd ایئر سے مطلب یہ ہے کہ آپ 6th 5th 7th سیمسٹر میں آپ لوگ چل رہے ہیں، 5th سیمسٹر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ انگلش لینگویج یہاں پر پروفیشنسی ہے، یعنی کہ پلیز چیک ریکوائرمنٹس آن یور انٹری ریکوائرمنٹ پیج۔ کہتے ہیں کہ آفیشیل ایگزام اسکورز میں بی ریکوائرڈ اپون ایپلیکیشن ایویلویشن اف یو ڈو ناٹ میٹ دیز ریکوائرمنٹس وی ول پرووائڈ یو ود آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ٹیسٹ ایک ہوگا آپ کا انگلش کا، جو کہ جس میں آپ لوگوں کی ایلیجیبلٹی چیک کی جائے گی۔ یعنی یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انگلش آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ کرنٹ PhD کینڈیڈیٹس اور کاسٹ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایلومنائی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس
انٹرنشپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی آفیشیل ٹرانسکرپٹس ہونی چاہیے ان انگلش فار آل ڈگریز۔ آپ کی جتنی بھی اب تک کی ڈگریز ہیں جیسے میٹرک، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، ماسٹرز، ان سب کی آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے، ریزلٹ کارڈ ہونا چاہیے انگلش میں۔ آپ کے پاس لیٹر آف ریکمنڈیشن ہونا چاہیے آپ کے فرام فیکلٹی ممبر ایٹ یور انسٹیٹیوشن۔ آپ جس یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہیں یا جہاں سے آپ نے ڈگری حاصل کر لی ہے اس یونیورسٹی سے آپ نے ایک ریکمنڈیشن لیٹر بنوانا ہے اور وہ وہاں پر یہاں پر اٹیچ کرنا ہے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ جب آپ اپلائی کرنے لگیں گے۔ اگر ایک سے زیادہ ہے تو بیسٹ ہو جائے گا، لیکن ایک تو مسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے دینا ہی ہے۔ ویلڈ پاسپورٹ ود ایٹ لیسٹ 6 months ویلڈیٹی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ 6 months کی آپ کی یہ انٹرنشپ ہوگی تو کم از کم 6 months ویلڈیٹی کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے۔ اسٹیٹمنٹ آف پرپز، اسٹیٹمنٹ آف پرپز کا یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ کا کور لیٹر ایک طرح سے بول لیں آپ یہ انٹرنشپ کیوں کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس میں کیوں انٹرسٹ ہے، آپ اس کو کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، مین اس طرح کا آپ نے بتانا ہے اپنا ایک پرپز انٹرنشپ کے حوالے سے۔ اس کو کور لیٹر بھی بول سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا اسٹرانگ ہونا چاہیے تبھی آپ لوگ اس پر جو ہے وہ سلیکٹ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کا سی وی آ جائے گا۔ تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے جو ہے وہ مسٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے تبھی آپ لوگ اس انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو۔ منیمم سی جی پی انہوں نے لکھا ہوا ہے 3.5 ہونا چاہیے اگر آپ 4 آپ کا آؤٹ آف 4 ہے تو۔ یہ دیکھیں جو میں نے انگلش کی لینگویج ریکوائرمنٹس کہا تھا نا، انٹری ریکوائرمنٹ پیج پر جب جائیں گے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سے پروگرام انہوں نے بتائے ہوئے ہیں۔ جتنے پروگرامز ہوں گے اتنے پروگرامز کے حساب سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کون سا پروگرام ہے اور اس میں کون سی ڈگری ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں منیمم انٹری ریکوائرمنٹس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے بیچلر ڈگری ان سبجیکٹ ریلیونٹ دی پروگرام بینگ اپلائیڈ فرام ریکگنائزڈ ہائی ایجوکیشن، آپ کا ایچ ای سی سے یعنی کہ ریکگنائزڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماسٹرز ڈگری ان اے سبجیکٹ ریلیونٹ پروگرام بینگ اپلائیڈ ٹو فرام اے ریکگنائزڈ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ فار انٹری انٹو آر پی ایچ ڈی پروگرام، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اگر پی ایچ ڈی پروگرام میں وہاں پر انٹری لینی ہے تو آپ کی وہ ڈگری ہونی چاہیے۔ ایٹ لیسٹ 18 ایئرز آپ کی ایج ہونی چاہیے۔ کمپیٹیٹیو سی جی پی اے جو ہے وہ ٹائپیکلی 90% آف ایڈمیٹڈ اپلیکینٹس ہیو اے جی پی اے ابو 3.3 اینڈ 75%، یعنی کہ اگر آپ کا 4 سی جی پی اے ہے تو پھر 3.5 آپ کا سی جی پی اے ہونا چاہیے آؤٹ آف 4۔ آپ کے پاس ایویڈنس بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو انگلش پروفیشنسی لیٹر جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہے یا آپ کو انگلش آتی ہے۔ اس کے بعد اپلیکیشن ریکوائرمنٹس میں آپ لوگوں کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ آفیشیل وین سبمٹڈ یور اپلیکیشن یو ول بی ریکوائرڈ ٹو سبمٹ دی فالوئنگ آفیشیل یونیورسٹی ٹرانسکرپٹ، سی وی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اسٹیٹمنٹ آف پرپز آپ کے پاس ہونا چاہیے، کانٹیکٹ ڈیٹیل آف 3 ریفرنس یعنی 3 مختلف آپ کے پاس اپنے فون نمبر دینے ہیں یہاں پر کہہ لیں۔ آفیشیل انگلش لینگویج ٹیسٹ اسکور، آپ نے انگلش لینگویج کا ایک ٹیسٹ دینا ہوگا اور اس کا اسکور آپ نے یہاں پر بتانا ہے۔ کلیئر آپ کے پاس آپ کے آئی ڈی کارڈ کی پاسپورٹ کی ایک پکچر، پرسنل ڈیٹیلز، آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ کی پکچر ہونا یہاں پر ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ یہاں پر انہوں نے مانگی ہوئی ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اویلیبل انٹرنشپ پروجیکٹس کون کون سے ہیں۔ آپ ان میں سے کون سے پروجیکٹ میں جانا چاہیں گے، آپ اپنی ڈگری کے حوالے سے ہی جانا چاہیں گے تو یہ جو پروجیکٹ پیج ہے اس پر کلک کریں گے جب ہم تو جتنے بھی یہاں پر ان کے ابھی تک پروجیکٹس اناؤنس کیے گئے ہیں وہ سارے آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں 100 یعنی کہ 156 یہاں پر پروجیکٹس جو ہیں وہ اناؤنس کیے گئے ہیں۔ اپلائیڈ فزکس، بایو میڈیکل سائنسز، مطلب کہ ہر فیکلٹی کے یہاں پر ہیں۔ یہ دیکھیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ کس فیکلٹی کے ہیں آپ اپنی فیکلٹی کا یہاں پر پروجیکٹ دیکھ کر اس پر اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فیکلٹی کے ہیں، آپ نے اپنی فیکلٹی کا دیکھنا ہے اور اس پہ اپلائی کرنا ہے۔ بہت زیادہ ہے، میں نے بتایا نا کہ 156 یہاں پر پروجیکٹس جو ہیں وہ یہاں پر اناؤنس کیا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اس پروجیکٹ پہ ہم لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس پہ کلک کریں گے۔ جب ہم کلک کریں گے تو یہ ساری اس کی ڈیٹیلز کھل کے آ جائیں گی اور یہاں پر اپلائی فار دا پروجیکٹ آ جائے گا لکھا ہوا، تو یہاں پر آپ لوگ اس طرح سے اس پر اپلائی کریں گے۔ اپلیکیشن مینجمنٹ کا یہ آپشن آ گیا، ریٹرننگ یوزر ہیں یا فرسٹ ٹائم آئے ہیں۔ آپ اگر فرسٹ ٹائم اس پر آئے ہیں تو کریٹ این اکاؤنٹ پر کلک کریں گے۔ کریٹ این اکاؤنٹ پر
آ کر آپ لوگ یہاں پر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے، جس میں آپ لوگوں نے اپنا ای میل دینا ہے، اپنا فرسٹ نیم دینا ہے، لاسٹ نیم دینا ہے، ڈیٹ آف برتھ دینا ہے اور کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ رجسٹر کر لیں گے۔ رجسٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے لاگ ان کرنا ہے، اور لاگ ان کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنا سارا جو وہ آگے اپلیکیشن فارم آ جائے گا، اس فارم کو فل کرنا ہے۔ جب بھی آپ جابس پر اپلائی کرتے ہیں تو جیسا فارم آتا ہے ویسا ہی ہے۔ باقی کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو اس انٹرنشپ پہ ضرور اپلائی کریں، اور انٹرنشپ کی اپڈیٹ کیسی لگی یہ بھی ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔